أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم کیا آپ کو معلوم نہیں ہے ان لوگوں کے بارے میں خرجوا من دیارہم جو اپنے گھروں سے نکلے وہم الوف اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے حذر الموت موت کے ڈر سے نکلے فقال لهم اللہ موتو پھر اللہ نے ان سے فرمایا کہ تم مر جاؤ پھر وہ مر گئے ثم احیاہم پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا ان اللہ لذو فضل علی الناس بے شک اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے انسانوں پر اور ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ شکر ادا نہیں کرتے یہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے آگے یعنی سورت کے ختم تک دو مضمون شروع فرما رہے ہیں جن میں سے ایک جہاد سے متعلق ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے متعلق ہے تو جہاد کی ترغیب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایات دینے کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ واقعات بیان فرمائے ہیں تقریباً 5 واقعات ہیں یہ اور ان سے بتانا یہ مقصود ہے واقعات سے کہ زندگی اور موت فتح اور شکست یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور چونکہ جہاد میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی بھی نوبت آتی ہے تو اس لیے اس کی ضرورت بھی پڑتی ہے تو اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے کا اہتمام اس کا ذکر ہے اور اس کے آداب بھی بیان فرمائے تو پہلی بات کہ زندگی اور موت یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے تو اصل میں اس کے بیان کرنے کی جہاں ضرورت یہ پڑی ہے کہ بعض منافقین یا اسی طرح کمزور طبیعت کے جو لوگ تھے وہ جہاد میں جانے سے اس لیے کتراتے تھے کہ انہیں موت کا خوف ہوتا تھا کہ اگر ہم جہاد میں جائیں گے تو ہم جو ہے نا وہاں مارے جائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے تو کچھ واقعات بیان فرمائے جن کا حاصل یہ ہے کہ زندگی اور موت ہی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے وہ چاہے تو جنگ کے بغیر بھی موت دے سکتا ہے اور چاہے تو شدید جنگ کی حالت میں بھی انسانوں کی حفاظت کر لے تو بلکہ اس کی قدرت ہے کہ وہ یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے اور اس دنیا میں بھی کر سکتا ہے اس سلسلے میں 5 واقعات ہیں پہلا واقعہ جو ہے یہاں الم تر الی الذین خرجوا سے شروع ہو رہا ہے اور دوسرا ایک واقعہ ہے جس کا آیت نمبر 253 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کیا گیا ہے جن کے ہاتھوں مردوں کو زندہ کرنے کا واقعہ ہے تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مکالمے کا ہے چوتھا واقعہ جو ہے وہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے اور اس سے اگلی آیات میں 5واں واقعہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں 5 واقعات ذکر کیے ہیں تو سب سے پہلے واقعہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے الم تر الی الذین خرجوا کیا آپ کو معلوم ہے ان لوگوں معلوم نہیں ان لوگوں کے بارے میں خرجوا من دیارہم جو اپنے گھروں سے نکلے یہ اصل میں بنی اسرائیل کہ کوئی آبادی تھی کوئی بستی تھی اور اس کا واقعہ ہے اور یہ تقریباً 10,000 کے قریب لوگ تھے ہم الوف الفن کی جمع ہے اور یہ جمع کثرت ہے یعنی اس سے مراد 10,000 سے اوپر تھے یہ لوگ تو اس علاقے میں اس بستی کے اندر طاعون پھیل گیا یا دوسرا قول یہ بھی ہے کہ جہاد کا حکم ہوا تو اس سے یہ جان کترا رہے تھے تو بہرحال طاعون کی بیماری پھیلی تو یہ موت کے ڈر سے اپنے اس علاقے سے نکل پڑے اور نکل کر یہ دور کسی جگہ 2 پہاڑوں کے درمیان آ کے یہ وہاں ٹھہر گئے اب اللہ جل جلالہ نے ان کے اوپر بھی واضح کرنے کے لیے کہ زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے اور بعد کے لوگوں کو بھی یہ واقعہ سنا کر یہ ان کا یقین بنانے کے لیے کہ زندگی اور موت جو ہے یہ میرے اختیار میں ہے تو میں موت بھی دے سکتا ہوں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا کیا کہ جہاں یہ 2 پہاڑوں کے درمیان تھے وہاں اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا تو فرشتے نے وہاں آ کے ایک کچھ ایسی آواز لگائی کہ جس سے یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ مر گئے وہاں اب یہ جب 10,000 سے زیادہ لوگ تھے یہ مر گئے تو قریب کی جو لوگ تھے آبادی کے وہ آئے انہوں نے دیکھا کہ اتنے 10,000 لوگ مرے ہوئے ہیں اب ان کے کفن دفن کا انتظام کیسے ہو انہوں نے ان کے گرد دیوار بنا دی ان کے چاروں طرف ایک دیوار بنا دی اور وہیں پھر ان کی لاشیں پڑی رہیں گل سڑ گئیں پھر عرصے کے بعد ایک پیغمبر بنی اسرائیل کے حضرت حزقیل علیہ السلام
یہ وہاں سے گزرے، ہوں دیکھا انہوں نے تو وہ ہڈیاں وہ سیدھا پڑی ہیں، تو ان کے دل میں انہوں نے خیال آیا کہ یہ کیا ہو گیا ان کا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں مانگی کہ اللہ ان کو تو دوبارہ زندہ کر دے، ان کا حال منکشف کر دے۔ ہوں تو انہوں نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہی کو حکم دیا کہ آپ ان ہڈیوں کو آواز دیں۔ تو انہوں نے ہڈیوں کو آواز دی کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر ہڈی اپنے اپنے جسم کے اپنے اپنی جگہ جڑ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ہڈیاں اپنی جگہ جڑ گئیں۔ جب ہڈیاں جڑ گئیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم آواز دو ان کو کہ ہر ہڈیاں جو ہے اپنا گوشت اور اپنے پٹھے وغیرہ وہ اپنے اوپر اوڑھ لیں۔ تو انہوں نے آواز دی تو ہڈیوں کے ساتھ گوشت بھی پٹھے بھی لگ گئے، وہ ایک پوری لاش ہوں ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان روحوں کو آواز دیں کہ ہر جسم کی روح جو ہے اپنے جسم میں داخل ہو جائے۔ تو ایسا ہی ہوا، پھر وہ زندہ ہو کے کھڑے ہو گئے۔ ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر بھی اور باقی انسانوں پر بھی ظاہر کر دیا کہ یعنی موت سے ڈر کر بھاگنے سے موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کون سی پیغمبر تھے یہ؟ کون سے پیغمبر تھے؟ پیغمبر تھے، حزقیل ان کا نام تھا حضرت حزقیل، ہا زا حزقیل قاف اور یا لام، حزقیل علیہ السلام۔ ہوں ہوں جی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے واضح کر دیا کہ زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے، اور میں ہوں موت سے بچ کر تم کہیں جا نہیں سکتے۔ جب موت کا وقت آ جائے گا وہاں تمہیں موت آ جائے گی، اور میں چاہوں تو دوبارہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ اور یہ دنیا میں اللہ نے ان کو زندہ کر کے یہ دکھا دیا کہ آخرت میں بھی میں زندہ کروں گا۔ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں الم تر الی الذین، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا خرجوا من دیارہم، جو اپنے علاقوں سے نکل پڑے، ہوں وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ کیوں نکلے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے نکلے۔ ہوں فقال لهم اللہ موتو، اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا مر جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے فرمایا، فرشتے نے آ کے آواز لگائی کہ تم مر جاؤ، تو وہ فوت ہو گئے۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا دوبارہ۔ وہ دوبارہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندہ کر دیا۔ اور پھر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن لوگ جو ہے اکثر اس کی ناشکری کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگ جو ہے شکر ادا نہیں کرتے۔ تو یہاں تک یہ واقعہ ہو، آگے فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ۔ اب یہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرو، جہاد کرو۔ اب یہاں یہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ جہاد کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم جو ہے یعنی موت کے ڈر سے جہاد کو نہ چھوڑو۔ اگر موت اگر آئی ہوئی تو جہاد میں بھی آ جائے گی، اور اگر نہیں آئی ہوئی تو پھر جو ہے وہ تمہیں جہاد میں بھی نہیں آئے گی، اور اگر آئی ہوئی تو گھر میں بیٹھے بھی تمہیں موت آ جائے گی۔ اس لیے موت کے خوف سے جہاد جو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا حکم ہے، اس کو نہ چھوڑو۔ فرمایا قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں تم قتال کرو، وَعَلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ سننے والا ہے یعنی جو کچھ تم آپس میں بعض اوقات باتیں کرتے ہو، بعض اوقات اس میں بزدلی کی باتیں بھی کرتے ہو، بعض اوقات اس میں جہاد کے مقصد کے خلاف بھی باتیں کرتے ہو، تو وہ سب باتیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور علیم بھی ہے کہ تمہارے دل میں جو کچھ جہاد سے بھاگنے کی باتیں ہوتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اس لیے لہذا تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ آگے جو ہے کیونکہ میں نے عرض کیا کہ یہاں دو مضمون شروع ہو رہے ہیں، ایک قتال اور جہاد کا، دوسرا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا۔ تو آگے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو دے اللہ کو قرض، قرض کیسے؟ قرضا حسنا، قرض حسن دے، اچھا قرض دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو بڑھا دے گا، بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر۔ واللہ یقبض، اور اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے، وہ رزق کو، ویبسط، اور جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایک تو اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا، اور خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ کو کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے سے قرض دے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انسانوں کو دولت عطا فرمائی، دنیا میں جو کچھ جس کے پاس بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہے۔
پھر اس میں سے خرچ کرنے کو اللہ نے حکم دیا، اور خرچ کرنے کو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تم مجھے قرض دو۔ جیسے کوئی آدمی کسی دوسرے کو قرض دیتا ہے، جس کو قرض دیا جاتا ہے تو وہ اس کے لیے واپس کرنا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ تو اب اللہ کے ذمہ ضروری تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی فرما رہے ہیں جیسے تم مجھے قرض دے رہے ہو۔ جیسے قرض دیا جس کو دیا جاتا ہے تو وہ واپسی ضرور کرتا ہے، تو ایسے ہی میں بھی اس کی واپسی ضرور کروں گا، دنیا میں بھی کروں گا اور آخرت کے اندر بھی کروں گا۔ کتنا کروں گا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ اس کو دگنا کرے گا، اضعافاً کئی گنا، کثیرتاً بہت زیادہ، یعنی کئی گنا بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ یہاں قرض کے ساتھ حسن کی قید لگی ہے، قرضن حسن، قرض حسن، یعنی قرض کے حسن کا مطلب یہ ہے کہ ایسا قرض جو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیا جائے، دکھلاوا یا دنیا میں بدلہ لینا مقصود نہ ہو، اور اس میں دینے والے کا رویہ بھی اچھا ہو، خوش اخلاقی ساتھ دے، اور موقع پر بھی مناسب موقع تو اسی پر دے، مناسب طریقے سے دے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے خرچ کرنا ہے تو اچھے انداز سے خرچ کرے۔ اس سب کو قرض حسن کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کو قرض حسن فرمایا، اور فرمایا اس کو میں بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا۔ اور باقی جو ہے تمہیں یہ خیال نہ ہے کہ اگر ہم نے خرچ کر دیا تو ہمارے پاس سے ختم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو دگنا چگنا دوں گا، باقی یہ ہے کہ وہ ایسا ہوگا کہ باقی اللہ کے اختیار میں، جس کو چاہتا ہے وسعت سے دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں سب خود اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، یعنی تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ بدلہ ہمیں وہاں مل جائے گا۔ جو کچھ یہاں خرچ کر رہے ہیں وہ اچھے طریقے سے خرچ کریں تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا۔ یہاں تک ایک مضمون ہوا۔ اب اس میں ایک دوسرا واقعہ ہے جو بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ تو اس میں ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ اصل جو ان کا وطن تھا بنی اسرائیل، ان کا وطن اصل میں تھا فلسطین، تو فلسطین کے رہنے والے تھے بنی اسرائیل۔ اور کیونکہ یہ بنی اسرائیل جو تھے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے۔ حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، تو یہ فلسطین ان کا اصل وطن تھا، تو وہیں رہتے تھے۔ اور بعد میں جب حضرت یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف میں تفصیل آئے گی، وہ جب مصر چلے گئے تو وہ مصر کے بادشاہ بن گئے بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو مصر کے جب بادشاہ بنے تو پھر انہوں نے اپنے والد کو، اپنے بھائیوں کو بھی فلسطین سے مصر بلا لیا تھا۔ اب یہ بنی اسرائیل مصر چلے گئے اور وہاں رہنے لگ گئے۔ وہاں کچھ عرصہ تک تو بڑی اچھی زندگی ان کی گزری، لیکن بعد میں جو مصر کے بادشاہ تھے وہ بادشاہ بدلتے رہے، تو جو مقامی لوگ تھے، قبطی لوگ تھے، وہ بادشاہت میں آ گئے، اور وہ فرعون ہوتے تھے۔ مصر کے ہر بادشاہ کا لقب فرعون ہوتا تھا، تو انہوں نے بنی اسرائیل کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر جب تنگ کرنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، ان کو ذمہ داری دی کہ آپ لوگوں کو ہدایت بھی کریں اور ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کو یہاں مصر سے نکال کر ان کے اپنے اصل وطن میں لے جائیں، فلسطین لے جائیں۔ تو حضرت یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے ان کو نجات عطا فرما دی۔ اور جب یہ وہاں سے واپس آئے تھے، یعنی جب فلسطین سے بنی اسرائیل نکل کے مصر چلے گئے، تو پیچھے فلسطین کے اوپر ایک دوسری قوم کا قبضہ ہو گیا، قوم عمالقہ۔ اور وہ قوم عمالقہ جو تھے وہ بڑے زبردست جسم و جان کے مالک تھے، بڑے موٹے تازے اور بڑے بڑے پہلوان تھے۔ تو اب انہوں نے، جب فرعون ہلاک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اب تم اگر اپنے وطن جانا چاہتے ہو تو تمہیں اس قوم سے جہاد کرنا پڑے گا، قوم عمالقہ سے۔ تو ان بنی اسرائیل نے جو ہے نا بڑی یعنی بے رخ انداز میں، بڑی بے ادبی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے جہاد کا کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں تمہارا وطن دوبارہ مل جائے فلسطین، تو تمہیں اس قوم سے جہاد کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ سورہ مائدہ میں اس کا تذکرہ آئے گا کہ انہوں نے کہا کہ آپ جائیں، آپ لڑیں، آپ کا رب لڑے، ہم تو نہیں جا سکتے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اور انہوں نے کہا تھا إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، وہاں بڑی زبردست قوم ہے، انہوں نے قبضہ کر لیا، اب ہم نہیں جا سکتے وہاں۔ تو اس کی سزا میں جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو پھر یہ جو وادی تی تھے، صحرا تی سینا،
اس کے اندر یہ رہے اور اس میں یہ 40 سال تک رہے. اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد جو ہے پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے ایک جو جرنیل تھے حضرت یوشع علیہ السلام، تو حضرت یوشع علیہ السلام کے ذریعے سے انہوں نے پھر جو ہے وہ وہاں رہے تقریباً. یہ انہوں نے اپنے وطن سے جا کے جہاد کیا اور جہاد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر وہ سلطنت ان کو دوبارہ عطا فرما دی، یعنی مصر کی، فلسطین کی. وہاں چلے گئے یہ، اور وہاں تقریباً 300 سال تک پھر اسی طرح رہے یہ. اور پھر ان کا وہاں ایک فلسطین ہی کی ایک دوسری قوم تھی جن کو اشدودی کہا جاتا ہے. تو اشدودیوں نے ان پر حملہ کیا اور ان بنی اسرائیل کے کیا نام پاس تھا ان کا؟ صندوق تھا، جس صندوق کے اندر تورات کا بھی ایک نسخہ تھا، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ سامان بھی تھا، برکات بھی تھی اس کے اندر. اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر من اور سلوہ اترتا تھا، اس من کا بھی، اس کی ایک بوٹی بھی، اس کا مرتبان بھی اس کے اندر تھا. اور اس کی برکت یہ ہوتی تھی کہ بنی اسرائیل جب جنگوں میں اس کو آگے رکھتے تھے تو اس کی وجہ سے جیت جاتے تھے یہ. تو وہ جو اشدودی قوم تھی اس نے ان پر حملہ کیا اور وہ ان کا وہ صندوق بھی لے کر چلی گئی. تو اس کی وجہ سے بہت پریشان تھے کہ ہمارا صندوق بھی وہ لے کر چلے گئے ہیں. تو اس کی وجہ سے انہوں نے ہمت ہار دی. تو حالات کے اس پس منظر میں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سمویل علیہ السلام، سین میم واو یہ لام، سمویل، اللہ نے ان کو پیغمبری عطا فرمائی، ان کو نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور ان کے دور میں پھر بنی اسرائیل پر جو ظلم و ستم جو پہلے جاری تھا، تو اس کو پھر یعنی ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فرمایا کہ یعنی بنی اسرائیل نے خود کہا کہ آپ پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں، اور اس بادشاہ کی سربراہی میں ہم جو ہے تاکہ اس اشدودی قوم سے جہاد کریں، اور تاکہ ہمارا وطن بھی ہمیں دوبارہ مل جائے اور وہ ہمارا صندوق بھی ہمیں مل جائے. تو یہ واقعہ آگے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ایک دفعہ بتائیں اس کو کیا اس میں. پھر اللہ تعالیٰ جب وہ اپنا ان کا وہ قوم دودھی قوم ان کو لے کے چلی گئی تو حضرت سمویل علیہ السلام کو نبوت جی عطا جی فرمائی. جی پھر جی اس کے اس کے بعد بعد حضرت پھر سمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا منصب عطا فرمایا. تو ہوں اب وہ جو اشدودی قوم تھی وہ ان بنی اسرائیل کے علاقے پر قبضہ بھی کر لیا، ان کے ساتھ زیادتیاں بھی کرتی تھی. تو ان بنی اسرائیل نے پھر اپنے پیغمبر حضرت سمویل علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ ہمارا کوئی بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ اس کے جھنڈے کے نیچے ہم جو ہے وہ جہاد کریں، فلسطین میں جا کے جہاد کریں اور اپنے وطن کو آزاد کرائیں اور اپنے وطن کی طرف ہم واپس لوٹ دیں. تو اس وقت حضرت طالوت جو تھے، طالوت کو انہوں نے بادشاہ مقرر کیا. اور پہلے یہ کہا کہ اگر بادشاہ مقرر ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ تم پھر جو ہے نا گڑبڑ کرو، کیونکہ بنی اسرائیل کی قوم ایسی تھی کہ سرکش قوم تھی، یہ گڑبڑ کرتے تھے نبیوں کے. موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بہت تنگ کیا تھا. تو بہرحال جب وہ طالوت کو مقرر کر دیا گیا تو پھر اس پر انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے، اس کے پاس تو مال و دولت نہیں ہے. تو اس واقعے کو اللہ تعالیٰ یہاں سے بیان فرما رہے ہیں. الم تر الی الذین، کیا آپ نے دیکھا، الی الملأ، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے بنی اسرائیل کے ان سرداروں کو، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، نبی سے مراد حضرت سمویل علیہ السلام، کیا کہا، ابعث لنا ملکا، آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں. یہ کب کہا؟ جب اشدودی قوم نے ان پر حملہ کیا اور ان کا وہ صندوق بھی لے کر چلے گئے اور اس کے بعد وہ ان کو پریشان کر رہے تھے. اس وقت انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کے راستے میں تاکہ قتال کریں، جہاد کریں. قالا، تو انہوں نے کہا حضرت سمویل نے، حل عصیتم ان کتب علیکم القتال، کہ امید تو یہ ہے کہ اگر تمہارے اوپر قتال، جہاد فرض کیا گیا، اللہ تو قاتلو، کہ تم قتال نہیں کرو گے. کیونکہ ان کو پتا تھا بنی اسرائیل کی طبیعت ایسی ہے، یہ کام کی فرمائش کرتے ہیں، جب مل جاتے تو پھر اسے پیچھے ہٹ جاتے تھے. تو انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ قتال فرض ہو جائے، جہاد فرض ہو جائے اور بادشاہ مقرر ہو جائے، پھر تم جہاد نہ کرو. تو انہوں نے کہا، قالو، انہوں نے کہا، وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ،
کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم قتال اور جہاد نہیں کریں گے اللہ کے راستے میں، حالانکہ وقد اخرجنا من دیارنا، ہمیں تو نکال دیا گیا ہمارے شہروں سے بھی، وہ ابنائنا، ہماری اولاد کے درمیان سے بھی ہمیں نکال دیا گیا۔ تو اب یہ تو ایسے حالات میں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قتال کریں گے، لیکن فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر قتال کو، جہاد کو لازم کر دیا گیا، تولو، تو انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے بہت تھوڑے سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے قتال کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے وہ صندوق بھی ان کو واپس دے دیا، اور ان کو اللہ نے فتح بھی عطا فرما دی۔ اسی کا تذکرہ ہے میں کہ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ ظالم وہ کہ جنہوں نے اس جہاد جیسی عبادت سے منہ موڑ لیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اللہ وہ ان کو خوب جانتا ہے اور ان کو مناسب سزا بھی دے گا۔ اچھا، جب ان کے لیے مقرر ہو گیا تو نبی نے ان کو بتایا، پھر وقال لهم نبیہم، اور ان کو بتایا ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے لکم، تمہارے لیے، طالوت کو، ملکن، بادشاہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ، طالوت اصل میں یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور عبرانی زبان میں طالوت کہتے ہیں ایک لمبا تڑنگا آدمی، یعنی بھاری جسم کا، پہلوان جیسے ہوتے ہیں، تو ایسے آدمی کو طالوت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کر دیے بادشاہ۔ جب وہ، اور بادشاہ کے لیے اس وقت ضرورت بھی ایسے آدمی کی تھی جو ظاہری طور پر بھی جسم بھی ایسا ہو کہ باروب ہو، اس کی وجہ سے دشمن پر روب پڑے، اور وہ خصوصیت طالوت کے اندر تھی، تو اس لیے اللہ نے اس کو بادشاہ بنا دیا۔ قالو، تو انہوں نے آگے سے کہا، انا یکون لہ الملک علینا، کہ اس کو ہمارے اوپر بادشاہ کا اختیار، بادشاہت کا اختیار کیسے ہو سکتا ہے، یعنی طالوت کو ہمارا بادشاہ بننے کا اختیار کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو طالوت ہے یہ اصل میں بنی اسرائیل کے ایک قبیلے بن یامین سے ان کا تعلق تھا۔ یہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ہر قبیلے بیٹے کی آگے جو نسل چلی تھی اس کا ایک قبیلہ بنا تھا۔ تو ان میں جو بن یامین تھے، ان کے، یہ بھی حضرت یوسف کے بھائی تھے، تو ان کی جو آگے نسل چلی اس قبیلے کا نام بن یامین تھا۔ تو یہ تعداد میں یہ چھوٹا قبیلہ تھا، اور طالوت کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا، تو مالی اعتبار سے بھی طالوت جو تھے وہ کم حیثیت کے آدمی تھے۔ تو بنی اسرائیل جن کی نگاہ میں اپنے قبائلی تعصبات بھی تھے، قبائلی فخر و غرور بھی تھا، مال و دولت بھی پر ان کی نظر ہوتی تھی، تو ان کی نظر میں طالوت کو کوئی وقت حاصل نہیں تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ تو ایک تو قبیلہ بھی ان کا چھوٹا ہے، اور دوسرا ان کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ انا یکون لہ الملک علینا، اس کو ہمارے اوپر بادشاہت کیسے حاصل ہو سکتی ہے، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اور ہم اس کی بنسبت بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی ہمارے میں سے کسی کو بادشاہ بنا دیا جائے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا لم یؤت سعۃ من المال، ان کو مال بھی زیادہ نہیں دی گا، مال میں وسعت بھی ان کو نہیں دی گئی، یعنی طالوت کی۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ، حضرت سمویل نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفاہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے، طالوت کو، علیکم، تمہارے اوپر، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ہے، بسطتاً فی العلم والجسم، علم میں بھی وسعت دے دی ہے، اور جسم میں بھی، یعنی ان کا جسم بھی، جسم کی ظاہر ڈھیل ڈھول بھی زیادہ تھی اور بڑا جسم تھا۔ اور تورات کے بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ان کا اتنا بڑا جسم تھا کہ بعض دوسرے لوگ جو ان کے کندھے تک پہنچتے تھے، تو جسمانی اعتبار سے بھی ان کو، یعنی اچھا جسم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ دوسرا ان کو علم بھی عطا فرمایا تھا، یعنی بادشاہت کے لیے جس علم کی ضرورت تھی تو وہ علم بھی اللہ نے ان کو دے دیا، سیاسی علم بھی سیاست کا دے دیا، اور ظاہری طور پر ڈیل ڈول بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ اور اس زمانے میں کیونکہ قوم المالکہ تھی آگے وہاں ان کی ملک پر قبضہ کرنے والی، تو ان کے مقابلے میں پھر ایسے ہی بادشاہ کی ضرورت تھی۔ اور ساتھ ہی فرما دیا واللہ یؤتی ملک من یشاء، اور اللہ تعالیٰ
دیتا ہے بادشاہ جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، بڑے علم والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ وسعت رکھتا ہے، علم بھی اللہ کا بہت وسعت والا اس لیے ہے کہ وہ تمہاری طرح تنگ دائرے میں نہیں سوچتا، یعنی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ وسیع مصلحتوں کو دیکھتا ہے کہ قوم کی مصلحت زیادہ کس میں ہے، زیادہ فائدہ کس چیز میں ہے۔ اور اسی طرح اللہ علم رکھنے والا بھی ہے، اس کو پتہ ہے کہ کون شخص بادشاہت کا زیادہ مستحق ہے، اور جو بادشاہت کے مقاصد ہیں وہ کس شخصیت سے اچھی طرح سے پورے ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ کا علم بھی وسیع ہے۔ وقال لهم نبیہم، آگے فرمایا کہ اور کہا ان سے ان کے نبی نے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ بادشاہت کا مستحق ہے تو کوئی اس کی نشانی ہونی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعی یہ بادشاہت کا مستحق ہے۔ تو ایسا ہوا کہ اشتودی قوم جو تھی وہ پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے نشانی مانگی کہ اس کی نشانی کوئی ہو، تو حضرت سمیع علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اگر تمہیں شک ہو رہا ہے کہ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا یا نہیں کیا، اصل میں بنی اسرائیل نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ مقرر کر دیا حضرت طالوت کو تو اس کی کوئی نشانی ہونی چاہیے، ہمیں پتہ چلے کہ واقعی ان کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ تو اس پر حضرت سمیل نے ان سے کہا کہ اگر تمہیں شک ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے یا نہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان کے بادشاہ بننے کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ اشدودی قوم نے کہ لوگ جو متبرک صندوق اٹھا کر لے گئے تھے، اور جس میں حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ یادگاریں اور تبرکات تھے، اور تورات کا نسخہ بھی تھا، اور کچھ تھوڑی بہت من کی غذا بھی اس میں تھی، تو اللہ کے فرشتے وہ صندوق تمہارے پاس اٹھا کر پہنچا دیں گے۔ تو پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ صندوق اٹھا کر وہاں سے ان کے تک پہنچ گیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وقال لهم نبیوں، اور ان سے ان کے نبی نے کہا ان آیت ملک ہی، بے شک اس کی بادشاہ یعنی طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے ان یأتیکم التابوت، کہ وہ جو تابوت ہے بکسا ہے وہ لے آئیں گے تمہارے پاس، فیہ سکینت، اس میں سکون ہوگا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیت، اور کچھ باقیات ہوں گے، مما ترک آل موسیٰ، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل اور حضرت ہارون کی آل نے چھوڑا ہے، تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھا کر تمہارے پاس لے آئیں گے۔ تو چنانچہ ایسا ہوا کہ وہ صندوق ان پر پہنچ آیا۔ میں ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ تو یہاں تک ان کا طالوت کا واقعہ ہوا، اور آگے پھر تھوڑا اس کی تفصیل ہے کہ پھر وہ انہوں نے جہاد کیا، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ ایک نہر کے ذریعے سے ان کی آزمائش کی، اور پھر فرمایا کہ اس میں سے جو نہیں پئیں گے تو ان کو یعنی وہ کامیاب ہوں گے۔ اس کا انشاءاللہ اس میں کافی تفصیل ہے، تو اس کو کل کر لیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک کیا خیال ہے جی؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل جی صحیح چلو صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے، چلو جی۔ جزاکم اللہ۔